بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: ان ربکم اللہ الذی، ان یقیناً بلا شبہ، ربا رب، کم تمہارا، ربکم تمہارا رب، اللہ اللہ ہے۔ تم سب کا رب کون ہے؟ اللہ ہے۔ کون سا اللہ؟ الذی جس نے خلق پیدا کیا ہے، السماواتی سب آسمانوں کو، یعنی کہ سارے آسمان کتنے 7 ہیں، تمام آسمانوں کو جس نے پیدا کیا ہے، سماوات جمع ہے، والارض اور زمین کو پیدا کیا، وہ ہے تمہارا اللہ۔ اور کوئی اٹھ کے کہے کہ میں اللہ ہوں، تم مان لو گے؟ قدرت دیکھیں، ملکیت دیکھیں، اس کے اندر ایسی صفات دیکھیں جو کسی کے اندر نہ ہو، ایسی خوبی ڈھونڈیں، اور وہ یہی خوبی ہے کہ وہ اللہ جس نے تمام 7 آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، فی 6 ایام 6 دنوں میں، ثم استوى ثم پھر استوا ہوئے، یعنی قصد کیا یا چڑھ گئے کہہ لیں، یا بلند ہو گئے، علی العرش عرش پر، یغشی اللیل وہ رات کو اڑاتے ہیں دن پر، وہ رات کو اڑا دیتے ہیں دن کے اوپر، دن چھپ جاتا ہے اور کالی رات پڑ جاتی ہے، لپیٹ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ رات کو دن کے اوپر، تو دن چھپ جائے گا نا، پھر رات اندھیرے بچھا دے گی، یطلبہ تو وہ اس کے پیچھے آتا ہے، حثیثا جلدی جلدی، دن، اب رات ہو گئی نا، جب رات کو دن کے اوپر لپیٹا تو اس کے پیچھے جلدی کون آتا ہے؟ دن، یعنی جلدی رات، ویسے بھی رات جلدی لگتا ہے ختم ہوگی، جو ہی ہم سوتے ہیں آنکھ کھلتی ہے تو دن چلا پڑا ہوتا ہے، اس لحاظ سے بھی جلدی، ویسے بھی ٹائم جلدی ہی گزرتا ہے، یوں دن گیا یوں رات گئی، تو کیا ہوتا ہے؟ دن کے بعد رات اور رات کے بعد دن، والشمس والقمر سورج اور چاند، والنجوم اور ستارے، مسخرات مسخر ہیں، پابند ہیں، وہاں ڈیوٹی کر رہے ہیں، وہاں پھر رہے ہیں، بِأَمْرِهِ اس کے حکم کے ساتھ، جہاں بھی پھر رہے ہیں چل رہے ہیں، کس کے حکم کے ساتھ؟ اس کے حکم کے ساتھ، اور جہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو مسخر کیا کہ تم نے اتنے راؤنڈ باؤنڈ میں گھومنا ہے تو وہ اتنے میں گھومتا ہے، اگر اپنی ذرا سی بھی مرضی کرتے نا، ستارہ ستارے سے ٹکرا جاتا، چاند سورج سے ٹکرا جاتا ہے، یہ 9 سیارے ہیں، زمین بھی ایک سیارہ ہے، تو یہ سیارے آپس میں ٹکرا جاتے، ہر ایک کی اللہ تعالیٰ نے ایک باؤنڈری رکھی ہے، حد رکھی ہے، اس کو کراس ہی نہیں کرتا کوئی، ایک انسان ہے کہ اس کے اللہ تعالیٰ نے ایک حد رکھی ہے، تو یہ ہر روز کراس کرتا ہے، اس کو اللہ نے تھوڑا سا اختیار کیا دے دیا، تو یہ تو ہر بات میں منمانی کرتا ہے، اور اسی کی تو اسے پکڑ ہے، کسی چیز کو پکڑ نہیں ہے، ہر چیز اس کے حکم کے مطابق چل رہی ہے، پابند ہے، انہیں اختیار نہیں ہے، انسان کو اختیار دے دیا اور اس نے اپنی مرضی چلانی شروع کی، جس کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی کا باعث بنتی ہے، وہ کہا یہ اس کے حکم کے پابند ہیں، سورج چاند ستارے، الا سنو خبردار، ایک ضروری اعلان سنو، لہ الخلق صرف وہی پیدا کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بیٹا نہیں دے سکتا، اس کے علاوہ کوئی بیٹی نہیں دے سکتی، اس کے علاوہ بے اولاد کو صاحب اولاد نہیں کوئی کر سکتا، اس کے علاوہ کوئی کیڑا مکوڑا کسی چیز کو کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتی، انسان تو دور کی بات ہے، انسان تو اشرف المخلوقات ہے، اس کو تو کیا پیدا کرے گا؟ خلق کا مطلب ہے ہر طرح کی مخلوق اس نے پیدا کی، چاہے یہ چونٹی ہے، مکھی ہے، آپ کسی سے کہہ دیں کہ مکھی بنا کے دکھا دے، کوئی بنائے گا؟ نہیں بنا سکتا، یہ صفت صرف اللہ کی ہے کہ وہ اللہ ہی خالق ہے، ہر چیز کو پیدا کرنا اسی کا کام ہے،
وہ جسے چاہے پیدا کرے، جسے چاہے بالکل پیدا نہ کرے، جسے چاہے پیدا کرنے کے بعد لمبی زندگی دے دے، جسے چاہے فوراً لے جائے، یہ سب اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اللہ اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں، الا لہ الخلق، سن لو سب کو اللہ نے پیدا کیا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ جو پیدا کرتا ہے نا، جو بناتا ہے نا، اصل میں مالک ہوتا ہے وہ ہمارا سجدہ اسی کو ہونا چاہیے، ہماری تابع داریاں اسی کے لیے ہونی چاہیے، ہماری وفاداریاں اسی کے لیے ہونی چاہیے، ہماری جان بھی حاضر اسی کے لیے ہونی چاہیے۔ تو پتہ کیا چلتا ہے کہ اپنے مالک کے بندے بن کے رہو۔ بندہ کہتے ہیں غلام، آقا کے غلام بن کے رہو، اس کی تابع داری کا پٹا اپنے گلوں میں ڈال رو اور تابع دار بن جاؤ۔ جو اللہ تعالیٰ نے یہ احکام دیے ہیں انہی کے مطابق چلو۔ اختیار جو دیا ہے نا کہ تم جو چاہے اچھا راستہ اختیار کرو یا برا، اس میں ہم وفاداری کس کو دکھاتے ہیں؟ اپنوں کی وفاداری ہم اکثر دکھا جاتے ہیں، چاہے وہ غلط بھی ہوں تو یہ تو سچ ہے، اللہ تو حق ہے، پھر ہم اپنے کی وفاداری کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کہتے ہیں ایسے میں بھی میں نے تمہیں فطرت اسلام پہ پیدا کیا، تمہارے اندر ایک اچھائی رکھی ہے جو ہمیشہ اچھائی کا ساتھ دیتی ہے، اس لحاظ سے بھی تمہیں اپنے رب کا ساتھ دینا چاہیے، اور پھر تمہارا مالک ہوں میں، اپنے خالق کا ساتھ دینا چاہیے۔ ہر طرح کا ووٹ مجھے مل رہا ہے، پھر بھی تم اتنی غداری کرتے ہو، پتہ نہیں کون سا راستہ نکال کے مجھے ووٹ نہیں کسی اور کو، شیطان کو دے دیتے ہو، اور اندر سے ہیلے سازیاں مجبوریاں نکال لیتے ہو۔ یہ مجبوری بن گئی تو ایسا کرنا پڑا، ہاں تسی باجی خود ہی دسو کی کر گیا پھر اسی ایس مشکل حالات اور کوئی راستہ ہی نہیں سی۔ ایسا کیوں نہ ہوا کہ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے خود کی جان پیش کر دی؟ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے اتنی رعایت دی ہے، تمہاری جان نکلنے لگے نا تو اتنا کو حرام کھا لو جان بچانے کے لیے۔ تمہاری جان پہ تلوار آ گئی ہے تو نماز پڑھی ہے تو چھوڑ دو، جلدی سے اپنا دفاع کر لو۔ اور اتنے ہی ہم خود غرض ہو گئے کہ اس کے باوجود ہم نے ہر چیز خود کو ہی مان لیا ہے، خود کی پوجا کرنے لگے ہیں۔ اللہ نے کہا خدا کی کرو، ہم خود کی کرنے لگے۔ اللہ کہتے ہیں الا لہ الخلق، سب میرے بندے ہیں، سب میرے غلام ہیں، میں تمہارا مالک ہوں، مجھے سجدہ کرو، میری بات مانو، میری قدر کرو، مجھے اہمیت دو، میں تمہاری بہتری چاہتا ہوں، تمہاری بہتری کے لیے میرا ہر قدم اٹھتا ہے۔ تمہارا خالق جو ہوا، مالک جو ہوا، جو اپنے ہوتے ہیں کبھی وہ نقصان سوچتے ہیں اپنوں کا؟ ماں اپنے بچوں کو کبھی آگ کے گڑھے میں پھینکتی ہے؟ ماں اپنے بچوں کو بھوکا دیکھ سکتی ہے؟ ماں اپنے بچے کو تڑپتا دیکھ سکتی ہے؟ یہ ماں کی تو محبت کچھ نہیں ہے، میرے اللہ کی محبت اس سے کئی گنا بڑی ہے۔ تو وہ ہمارے لیے کبھی نقصان کی بات سوچ ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ کہتے ہیں میری بات پر آنکھ بند کر کے یقین کرو۔ یہ کتاب میں نے کہہ دیا نا لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں تو مان لو شک ہے ہی نہیں۔ اس دن کا ویٹ نہ کرو کہ دیکھیں گے کون سچا جھوٹا ہے، چپ کر کے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہیں، وہ دن آ جائے اور پھر اللہ کی بات سچ ہو تو کیا کرو گے؟ ویسے بھی اللہ کی بات سچ کرنے کے لیے ہر چیز گواہی دیتی ہے۔ یہ سورج گواہی دے رہا ہے، اللہ کی قدرت کی دلیل ہے یہ۔ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی سر اس کے علاوہ کسی کو نہ جھکے۔ یہ چاند، یہ ستارے اللہ کی ربوبیت کی گواہی دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ رات کا ذکر کیا، دن کا ذکر کیا، یہ آنا جانا ترتیب سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی اور قدرت کی گواہی دے رہے ہیں۔ یہ درخت، یہ پتے، بہار، یہ خزاں، یہ گرمی، یہ سردی، سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی گواہیاں ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی اتنی سخت سردی میں ذرا گرمی تو لا کے دکھائے، اس کے علاوہ سخت گرمی میں کوئی پوری دنیا میں اے سی تو چلا کے دکھائے۔ وہ رب ہے، جب چاہتا ہے تو گرمی کو ٹھنڈا بنا کے ٹھنڈی ہوائیں، اے سی ہر دنیا پہ چلا دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اللہ کہتے ہیں جب پیدا وہ کرتا ہے تو سمجھ لیں ختم بھی کرنے پر وہ قادر ہے۔ اس ایک لفظ میں اتنی زیادہ باتیں ہیں، اگر ہم اس ایک لفظ کی وضاحت کرتے جائیں تو شام ہو سکتی ہے۔ اس ایک لفظ میں یہ بھی ہے
کہ جس نے پیدا کیا ہے، جو بنانے والا ہے، مٹانے والا بھی وہی ہے، ختم کرنا اس کے ہاتھ میں ہے۔ اگر آفتوں سے بچنا چاہتے ہو، اگر مشکلوں سے لڑنا چاہتے ہو، اگر زندگی میں دفاع چاہتے ہو تو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، کبھی تم تکلیف میں نہیں گرو گے۔ اور اگر تم اللہ کی نافرمانی پہ اتر آؤ گے تو یقین رکھو اللہ برباد کرنے والا ہے، ختم کرنے والا ہے، کچھ نہیں چھوڑنے والا۔ تو پھر پتہ ہے کیا ہوتا ہے، بندے کو نا جگہ جگہ سے ڈر آنے لگتا ہے، ہائے ایسا نہ کرو، ایسا نہ ہو جائے، ایسا نہ کرو، ایسا نہ ہو جائے، ایسا نہ۔ اوے اتنے ڈروں سے بہتر نہیں ہے ایک اللہ کا ڈر۔ اللہ کہتے جس دل میں میرا ڈر سما جائے گا اسے دنیا کا کوئی ڈر نہیں رہے گا۔ مومن اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ اللہ نے فرمایا ہاں بات سمجھ آ گئی، الہ الخلق، اس بات کو سمجھا۔ اگلی بات والامر، والامر، اللہ کہتے ہیں اسی نے سب کو پیدا کیا، اسی کے لیے ہی ہے ہر چیز کو پیدا کرنا، پہلا جملہ جو ہم نے پڑھا۔ اگلی بات کہ اسی کے لیے ہے سب آرڈر، حکم، کسی کو کسی کام کا حکم دینا سب اس کے ہاتھ میں، کسی اور کا حکم نہیں چلے گا، کسی اور کی شریعت نہیں چلے گی، کسی اور کا دین نہیں چلے گا۔ اگر کسی اور کا دین چلا تو وہ آگ میں جائے گا، وہ دین ویسے غالب تو آنا نہیں ہے۔ اللہ نے کہہ دیا ہے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، حق آ گیا، باطل چلا گیا، باطل کو جانا ہی ہے۔ جب حق نے آنا ہے تو باطل کو نسنا پڑے گا، اس میں جان نہیں ہے، حق میں جان ہوتی ہے، اس کو دفع رفع ہونا ہی ہے، باطل کو تو کیوں نہ تم لوگ اسے دفع کرو تاکہ تمہاری نیکی بن جائے، تاکہ یہ کام تمہارا ذریعہ نجات بن جائے۔ میں تمہارے بھلے کی بات کرتا ہوں، ہے یہ کتنا اچھا سودا ہے۔ اللہ کہتے ہیں جیسا بو گے ویسا کاٹو گے، اچھا کرو گے تو جنت پاؤ گے، برا کرو گے تو جہنم ہی سے آئے گی۔ کون سی تجارت کرنا چاہتے ہیں؟ بہترین تجارت ہے میرے ہو جاؤ تو میری تمام نعمتیں تمہاری ہیں۔ اللہ یہاں پہ دوسری بات ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں، ساری آرڈر حکومت میری چلے گی، تمہاری نہیں۔ اگر میں کہہ دوں نا، آواز دے دوں نماز کا ٹائم ہو گیا، یہ دنیا کے سارے کام چھوڑ دو، دنیا کا قیمتی سے قیمتی مہمان نواز بھی اپنے مہمان کو بتا دے تو اس سے زیادہ ضروری ہے میں اپنے رب کی ملاقات میں پیش ہوں، اس کا آواز آگے۔ ضروری سے ضروری کام، یہاں تک کہ ہمارا مستقبل ہمارے سامنے کھڑا ہے، ایک منٹ کی گھڑی ہمیں کہاں تک لے جا رہی ہے، پھر بھی اسے چھوڑے نماز کو پڑھیں۔ یقین کریں اصل کامیابی اسی میں ہے، اور اللہ تمہارے اس چھوٹی سے نقصان کی وجہ سے ہو سکتا ہے بہت بڑا فائدہ دے دے۔ تو فائدہ تو قربانیوں میں رکھا ہے نا، فائدہ قربانی دینے سے ہے۔ آپ کی زندگی میں ترقی قربانی دینے سے لگتی ہے، آرام سے بیٹھنے سے تو نہیں، عیاشی کرنے سے تو نہیں، منمانی کرنے سے تو نہیں۔ اللہ یہاں پر بتلا رہے ہیں بات میری مانی ہوگی۔ ہم کیا کہتے ہیں، گھر میں میری چلے گی، گاؤں میں میری چلے گی، محفل میں میری چلے گی، جو میں کہہ دوں وہی ہوگا۔ میں کیا کہہ رہی ہوں وہ تو مجھے خود ہی نہیں پتا، جو میری عقل کہہ رہی ہے، اور دین اور عقل کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ دین کہتا ہے تم اتباع کرو، بس جو اللہ کہہ رہے ہیں اس کو مانو۔ اللہ نے یہ قرآن دیا ہے تو اسے پکڑو اور اسے اپنا اسوہ حسنہ بنا لو، اس کے اندر سے اپنی مرضی کے راستے نہ نکالو، نہ کوئی یہ مجبوری ہے تو دنیا کے ساتھ چلنا ہے تو یہ کرنا پڑے گا۔ آج یہ مجبوری پڑ گئی تو دین اسی لیے چھوڑا، ورنہ باجی میں تو بہت دیندار ہوں، میں تو بہت اچھے کام کرتی ہوں، لیکن آج مجبوری پڑ گئی ہے، میں نے ویسے کبھی نہیں کیا ایسے۔ دنیا کو مثال دے دو، ایسا بھی وقت آئے تو میں پھر بھی مجبور اس کی طرف سے نہیں ہوتی، اس کی طرف سے ہوتی ہوں۔ میں اس کو تو چھوڑ سکتی ہوں، دین کو نہیں چھوڑ سکتی۔ اللہ کہتا ہے یہاں آرڈر چلے گا تو میرا چلے گا۔ میں نے کہا ہے 5 نمازیں تو تم اپنا سارا کام چھوڑو، نماز میں آ جاؤ، اذان ہوئی ہے
آپ کو پتہ ہے اللہ کے نبی کے دور میں اذان ہو جاتی تھی نا تو کوئی بندہ جو کام پکڑا ہوتا تھا اسے بھی رکھ دیتا تھا، اگلا پکڑنا تو دور کی کام ہے۔ اور ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا جب عمرہ کرنے گئے، اذان ہوتی ہے نا وہاں پہ اللہ اکبر، ہر بندہ اپنا کام رکھ دیتا ہے۔ ہم نے پڑھا تھا جب ہم پڑھ رہے تھے، ہم نے یہ پڑھا کہ ایک سنار تھا، ادھر کا سونے کا کام بڑا مشہور ہے نا، ایک سنار تھا، جب اللہ اکبر ہوتی نا وہ سونا کوٹ کوٹ کے بناتے تھے، تب بٹی سے نکال کے پھر تھوڑی سے کوٹ کوٹ کے اسے سیدھا کرتے، اس سے زیور بناتے۔ اب گرم اس نے کیا ہے، اب وہ اس کو نا وہ تھوڑی سے کوٹ رہا ہے، نرم ہو گیا، جلدی ہو رہا ہے، اوپر سے اذان آ گئی اللہ اکبر۔ اب اس نے یہ نہیں کہنا کہ یہ تو گرم بڑی مشکل کیا تھا، اب نرم ہوا ہے، اب اس کو جلدی جلدی بنا لوں پھر نماز پڑھوں گا، نہیں، وہ اگر ہتھوڑی اس کو مارنے کے لیے یوں اٹھائی ہے نا تو وہ سونے پہ نہیں مارتے تھے۔ اذان ہو گئی ہے، یہ سونے پہ نہیں، یہ یہاں رکھی جائے گی۔ اندازہ کریں ذرا کیسے لبیک ہے اذان کے اوپر۔ اور ہم نے خود دیکھا ادھر کہ اذان ہوتی ہے، ہر بندہ دکان وہاں پہ کھلی چھوڑتا ہے، کام وہاں پہ چھوڑتا ہے نماز کو۔ ہمیں یاد ہے کہ بھائی نے نا ایک دفعہ عقیق پسند کیا، ہم مسجد قباء سے آ رہے تھے، انہوں نے نا بڑی مشکل سے اس میں سے عقیق نکالے اچھے اچھے جو انہیں پسند آئے، اب نا ان کے ہاتھ پہ رکھنے لگے ہیں تو اللہ اکبر ہو گئی ہے، وہ بندے کا ہاتھ نیچے ہے، بھائی کا ہاتھ اوپر ہے، ایسے رکھنے لگے ہیں تو اس نے نا ہاتھ نیچے سے پیچھے ہٹا لیا، اس نے عقیق نہیں رکھے کہ پیسے آنے والے ہیں، اس نے ہاتھ پیچھے ہٹا لیا اور ہمیں پتہ ہی نہیں لگا وہ غائب کدھر ہو گیا ہے۔ بھائی نے سوچا بھی وہ ادھر ادھر ہوگا، پتہ نہیں، اس نے پیسے عقیق پکڑنے لگا تھا تو دوبارہ بندہ نظر نہیں آیا، ایسے نظر دیکھی تو وہ بھاگا جا رہا ہے نماز کے لیے، اسے یہ تک فکر نہیں ہے بھئی اب یہ لے ہی جائیں گے، یا میرا گاہک بنا ہوا تھا پیسے دے دوں، کون سا کو میرے سر پہ تلوار لے کے کھڑا ہے، میں جلدی جلدی ان کو دے دوں، اس نے ایسے ہاتھ کیا وہ نیچے سے گیا۔ وہ یقین مانے جو دیکھتے ہیں نا وہ اثر بڑا کرتا ہے۔ ہم نے حدیث میں پڑھا ہے کہ بچہ جب سویا اٹھے، بڑا جب سویا اٹھے تو وہ ناک کو 3 دفعہ جھاڑے، شیطان گر جاتا ہے، شیطان ناک کی کوٹھی پر رات گزارتا ہے، تو یہ راستہ دماغ کو جاتا ہے نا اور دل کو جاتا ہے، اس لیے وہ یہاں پہ وسوسوں کے لیے رات گزارتا ہے، تو ناک کو 3 دفعہ جھاڑنے سے شیطان اتر جاتا ہے۔ اب نا ہم نے تو پاکستان میں ایسا کچھ نہیں دیکھا ہے، ہم نے تو حدیث پڑھی اور کوشش کی اس پر عمل کرنے کی، اور ہم نا جب عمرہ کرنے گئے میرے آگے 2 لڑکیاں جا رہی تھی تو ان کے پاس بچہ تھا اور وہ ایسے نا سویا ہوا تھا، وہ اٹھا، اس نے بچہ جیسے کرتا کیا نا تو جلدی جلدی وہ اس کا ناک جھاڑ رہی ہے، وہ اس کا ناک جھاڑ رہی ہے بچے کا، ماں تھی، ماں ہی ہوگی، تو دیکھیں بھائی یہ نہیں کیا بچہ اٹھ گیا اس کو جلدی جلدی یوں کروں یا یوں ہو سو جائے یا رونا، اس نے جلدی جلدی اس کا ناک جھاڑا ہے۔ میں نے کہا یہ دیکھیں یہ حدیث کے رنگ نظر آ رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ برقع چادریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابیات جو تھی نا ایسے چلتی تھی کہ ان کے چادریں پیچھے زمین پر رگڑتی آتی تھی، ایسے سعودیہ میں دیکھا۔ حدیث میں سنا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کرا رہے ہوتے تھے نا مسجد نبوی میں تو بچوں کے چیخنے کی آوازیں بلند ہو جاتی، تو آپ اس وجہ سے نماز کو شارٹ کر دیتے کہ ماؤں کو تنگی نہ ہو۔ یقین مانے وہاں نماز پڑھے تو آج بھی بچوں کی ویسی آوازیں آتی، ایسے لگتا ہے جیسے اللہ کے نبی کا دور تازہ ہو رہا ہے، یہاں واقعی اللہ کے نبی یہاں سے گئے ہیں، آثار نظر آتے ہیں۔ دل کر رہا تھا کہ یہی آثار ہمارے ملک میں بھی نظر آئیں، ہمارے بھی بچے چھوٹوں سے ہی ایسا یہ سب کچھ دیکھنے لگے۔ تو اللہ رب العزت فرمانا یہ چاہ رہے ہیں، بتانا یہ چاہ رہے ہیں، جس نے پیدا کیا وہ مالک ہے، آرڈر تو اسی کا چلنا چاہیے۔ وہ ایک مرغی ہے نا، کوئی لے کے اس کے پیسے بھر کے اسے پالتا ہے نا تو وہ انڈا کل کو ہمسایوں کو گھر دے آئے تو وہ بڑا غصہ کرتا ہے، پالا سانبا میں نے اور تیرا کوڑا کرکٹ میں نے سنبھالا اور انڈا تو چلی ہے ہمسایوں کے گھر دینے ہے، اللہ کو نہیں غصہ آئے گا؟ پالنے والا میں، پیدا کرنے والا میں تیرا تو میرا، اور تو نے بے وفائی کی اور اوروں کا پلہ پکڑ لیا۔ اللہ کہتے ایسا نہ کرنا،
मेरे सच्चे बंदे बन जाओ तो तुम्हें मैं बहुत नवाजूंगा, दुनिया में भी तुम्हारा नुसरत और हामी व नासिर रहूँगा और आखिरत में भी तुम्हारा हामी व नासिर रहूँगा। मुझे मत छोड़ना, मेरे बंदे बन के रहना। और बंदे का हक़ है कि जिसने पैदा किया उसकी ग़ुलामी करे, उसको सजदा करे। सजदे में ज़िल्लत नहीं है, इज़्ज़त है। हमारे रब की भी इज़्ज़त और शान और बंदे की भी शान सजदे में है। अल्लाह कहते हैं तबारकल्लाह, बाबरकत है अल्लाह। अल्लाह को मामूली जात नहीं है, अल्लाह को एवं आम लोगों की तरह या आम चीज़ों की तरह नहीं। अल्लाह तो बड़ा बाबरकत है, जो उसके साथ जुड़ेगा वो तर जाएगा दो जहानों में। इतनी बाबरकत ज़ात है वो। कहते हैं ना, अच्छों के साथ चलेंगे तो अच्छी सोबत, बुरों के साथ चलेंगे तो बुरी सोबत। अगर बाबरकत के साथ रहोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी और आखिरत बरकतों से भर जाएगी। अगर बाबरकत से दूर रहोगे तो बेबरकतों के साथ, शैतान के साथ हो जाओगे तो दुनिया आखिरत तबाह हो जाएगी। कहा तेरा रब जो है ना, अल्लाह तारुफ करा रहे हैं रब का। रब कौन है? इस आयत में क्या अल्लाह बता रहे हैं? तुम्हारा रब कौन है? अल्लाह। और अल्लाह कौन? वो। हर किसी को अल्लाह मत मान लेना। वो जिसने आसमानों और ज़मीनों को 6 दिन में पैदा किया, फिर अल्लाह खुद अर्श पर मुस्तवी हो गया। और अल्लाह की कुदरत की निशानियों में से देखें कि रात दिन पर लपेट देता है अल्लाह ताला। उसके बाद दिन जल्दी से रात की जगह आता है, उसका पीछा करता है। सूरज, चाँद और सितारे सब उसके हुक्म के पाबंद हैं। कोई अपनी मर्ज़ी से ज़रा बराबर नहीं हिल डल सकता। कभी देखा? और अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? अला लहुल खल्क़ वल अम्र, वो ही सबको पैदा करता है और उसे ही हक़ है कि हर एक चीज़ पर हुकूमत चलाए, हुक्म उसी का चले। और आगे बतलाया तुम्हारा रब वो जो अल्लाह है ना, वो बड़ी बाबरकत ज़ात है। उसके साथ चलने से तो ज़िंदगी आखिरत बरकतों से भर जाती है, रोशन हो जाते हैं दिन, रोशन हो जाती हैं ज़िंदगियाँ। मौत भी आए तो रोशन हो जाती है, बाबरकत हो जाती है। उसके साथ लगने से तो मौत भी बाबरकत हो जाती है। मौत जिससे हर कोई डरता है वो भी बाबरकत हो जाती है। वो बाबरकत है अल्लाह रब्बुल आलमीन, जो तमाम जहानों का रब है। शुरू में अल्लाह ने फरमाया इन्ना रब्बकुमुल्लाहुल्लज़ी, यकीनन तुम्हारा रब वो अल्लाह है। अब यहाँ भी बात रब पे ख़त्म की है। तुम्हारा अल्लाह बाबरकत है जो तमाम जहानों का रब है, सिर्फ आज का नहीं। आज में हुकूमत की चल दिया और कल क़यामत आएगी तो उसकी जगह कोई और आया खड़ा होगा, जवाब उसको देना होगा। क्या मुसीबत पड़ जाएगी तुम लोगों पर फिर तो। अगर दुनिया में और रब हो और आखिरत में कोई और आ जाए, उसको क्या दिखाएंगे? मर्ज़ी तो इस रब की थी। अल्लाह कहते हैं नहीं, मैं वो रब हूँ जिसकी मर्ज़ी यहाँ चलेगी तो इंतज़ार करना, वहाँ वही मिलेगा, वही रब मिलेगा जो इसका सिला देगा तुम्हें। एक रबत है इस रब में, ये सच्चा रब है ना, हर जगह का रब है। ज़िंदगी भी इसके हाथ में, तुम्हारी मौत भी इसके हाथ में, तुम्हारी आखिरत भी इसके हाथ में, क़यामत भी इसके हाथ में, फ़ैसले भी इसके हाथ में हैं। अल्लाह कहते हैं बड़ा बाबरकत है। कैसे कि अल्लाह ताला ने अपने नाम में बरकत, रहमत रख दी है। जो अल्लाह का नाम लेता है, अल्लाह के नाम में इतनी रहमत और बरकत है कि मसाइल हल होने लगते हैं। जो अल्लाह के साथ जुड़ता है उसकी ज़िंदगी सुकून में आ जाती है। जो अल्लाह ताला ने रास्ता बताया उस पर चले तो इत्मीनान आ जाता है और बिगड़े संवरने लगते हैं। ये बाबरकत है, अल्लाह की बरकत है। कहते हैं ना अल्लाह के नाम में बड़ी बरकत है। हाँ, यही बरकत है। बरकत असल में रहमत है। रहमत असल में फ़ायदेमंद चीज़ है, सुकून है, इत्मीनान है, आराम है, तसल्ली है, हर चीज़ मिलने का इत्मीनान है जिसमें कोई फ़िक्र नहीं रहता। बरकत है अल्लाह ताला के नाम में। अल्लाह ताला बाबरकत ज़ात है। और जो ये देखें, ये अल्लाह की ज़ात की बात है। और फिर अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिए, जो तख्लीक की, जो हुक्म दिए, जो रास्ता दिखाया, जो मॉडल दिया, वो भी बाबरकत है। अल्लाह ताला से जुड़ी हुई हर चीज़ बाबरकत है, उसके बरकत होने की वजह से, क्योंकि अल्लाह ख़ुद बरकत वाला है।
اور اس سے جڑی ہر چیز میں برکت ہی برکت، رحمت ہی رحمت ہوگی. یہاں تک کہ آپ کسی کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں نا، تو اس محبت میں برکت ہے، اس صحبت میں برکت ہے. اللہ اکبر. بات یہ اللہ سمجھانا چاہتے ہیں، مجھے پہچانے. آج اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں پہچان کروا رہے ہیں اپنی، کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا اللہ کون ہے، اسے پہچانو. ابھی بھی ہم کہیں کہ ہم پہچان نہیں سکتے، پھر غلطی کس کی ہے؟ ہماری ہے. اللہ نے ایک ایک نشانی بتائی کہ تمہارا رب کون سا ہو سکتا ہے. ہر ایک کو رب نہ بنا لینا، مشرک نہ بن کے آ جانا، جہنم نہ خرید کے آ جانا. احتیاط برتو اس معاملے میں، یہ بڑا حساس معاملہ ہے ربوبیت کا. اللہ کہہ رہے ہیں یہ شان ہے تمہارے رب کی کہ اس نے 6 دنوں میں یہ پوری کائنات بنا دی. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ دن اتنے کو جتنے کو یہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو 6 دنوں میں بنا سکتے ہیں، اتنے 6 دنوں میں بھی. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ ارادہ کرتے ہیں نا کسی چیز کو بنانے کا، تو کن کہتے ہیں، لفظ کن کہتے ہیں تو کام ہو جاتا ہے. تو یہ 6 دن تو بہت زیادہ ہے، اللہ تو ایک لفظ میں ہی سب کچھ بنا سکتے ہیں. بس یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ترتیب دی، جیسے اللہ چاہتے ہیں ویسے کرتے ہیں. اللہ نے ایسے چاہا تو ایسے کر دیا. ہمیں اس پر ایمان اور یقین رکھنا ہے. اب بعض کہتے ہیں کہ یہ دن ہمارے دنوں کی طرح نہیں تھے، اتنے چھوٹے نہیں تھے، یعنی بہت بڑے دن تھے یہ. کیوں؟ اس کا اندازہ ہی نہیں ہے، کیونکہ تب سورج چاند ستارہ نہیں تھا کہ اندازہ ہو کہ سورج غروب ہو گیا ہے، اب چاند نکل آیا ہے. یہ نہیں تھا، یہ کئی سالوں کا ایک دن بنتا تھا. اب ان کا یہ مطلب ہے کہ اتنی دیر میں اللہ تعالیٰ نے یہ کام کیا. تو اگر اللہ تعالیٰ نے وہ دن بڑے بنا دیے، اگر اس نے چاہا تو اس کی مرضی ہے، ہم اس پر بھی یقین رکھتے ہیں. اللہ تو وہی کرتا ہے نا جو چاہے. اگر چاہے تو کام کو اتنے لمبے دن میں بنائے، چاہے تو چھوٹے دن میں بنا لے. چاہے تو لفظ ایک ہی کہنا ہے کن، اور سب کچھ بنا دے. مرضی اللہ کی ہے. اب جیسے اسے اچھا لگ رہا ہے وہ بنا رہا ہے، ہمیں پسند آ رہا ہے. بنانے والا تو مختلف شکلیں بناتا ہے نا. اب دیکھیں انسان بنایا تو ایک کی دوسرے کے ساتھ شکل نہیں مل رہی. کتنے لوگ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر پورے گاؤں میں، پوری کائنات میں دیکھیں ذرا کیسے مختلف. یہاں تک کہ کئی حبشی ہیں، کئی گورے ہیں، کئی پاکستانی ہیں، کئی عربی ہیں. آپس میں وہ کتنے مختلف ہیں. بہت بڑی ذات ہے اللہ کی جو اتنے ڈفرینس میں پیدا کرنا. اسی کو تو کہا ہے الہ الخلق، ایسی بہترین تخلیق. میرے پاس نقشے ختم نہیں ہوتے، اتنے نقشے ہیں جتنے میں نے بنا چھوڑے ہیں نا، ابھی کتنے مرضی بناؤں کبھی ختم نہ ہوں. اسی تو کہتے ہیں مکمل تخلیق کرنے والا. جیسا مرضی نقشہ تیار کرے، اس کے پاس کسی چیز کی کمی ہے ہی نہیں. اللہ اکبر. اور اللہ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے، کتنی نبوتیں، رسالتیں اور دین دیے، کتنی چینجنگ کی، یہاں تک کہ ہمارا دین مکمل کر دیا. اور اس میں بھی ایک بڑی چینجنگ ہے. بڑا آسان دین ہے، بڑا پیارا دین ہے، اور ایسا دین ہے جو قیامت تک کی صلاحیت رکھتا ہے اپنے اندر مسائل کو حل کرنے کی. اور پھر بھی ہم اوپر سے اٹھتے ہیں چلاک انسان آج کے، کہتے ہیں کہ یہ کام دین کی وجہ سے رکاوٹ بن رہا ہے. ہو ہی نہیں سکتا. اللہ کی بات میں شک ہی نہیں ہے. یہ ہمارے دماغ اور دل کی تنگی ہے جس کے ہاتھوں مجبور ہو کے ہم دنیا کے فائدے کی خاطر دین کو گڈ بائی کہتے ہیں اور دنیا میں لگ جاتے ہیں، اور بہانہ سازی یہ کرتے ہیں. خود کو الزام نہیں نہ دیتا انسان. 2 لوگ لڑ پڑے نا تو کبھی کسی نے یہ نہیں کہا میری غلطی ہے. ہاں کو کہتا ان نے ایسے کیتا، اس نے میرے ساتھ یہ کیا، پھر مجھے بولنا پڑا. کیوں؟ تو نے کچھ ایسا نہیں کہا جس کی وجہ سے اسے بولنا پڑا ہو. اس سے پوچھو تو وہ ایسا کہ انسان ہے ہی ایسا، اپنی غلطی تو نہیں مانتا. اسی لیے تو اللہ کو وہ بندہ پسند ہی بہت ہے جو اپنی غلطی مانتا ہے اور پھر توبہ کرتا ہے، کہتا ہے اللہ آئندہ ایسے نہیں کروں گا. اللہ کہتے ٹھیک ہے، یہی تو میں چاہتا ہوں، تمہیں غلطی کا احساس ہو جائے، اس کو چھوڑ دو، میرے بن جاؤ، اس پر چلنا کوشش شروع کر دو تو میں پچھلے معاف کر دوں گا. اور کوشش بھی ایسی دل لگا کے.
آپ یہ سوچ کے رکھے ہوئے ہیں کہ میں کبھی یہ غلطی آئندہ نہیں کروں گا، تو پھر میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اللہ تعالیٰ بندے کو کسی حال میں تنہا نہیں چھوڑتے، یہی تو خالق کی علامت ہے۔ جو پیدا کرتا ہے نا، اسے پتہ ہے یہ میرا ہے، وہ اس کو کسی حال میں بھی دھتکارتا نہیں ہے۔ تو جس کو پتا کہ یہ میرا ہی نہیں ہے، وہ ہار لحاظ سے اسے ٹھڈے ہی مارتا پھرتا ہے، یوز کرتا ہے، کھلونا بنایا ہوا ہے، کیونکہ اسے تکلیف نہیں ہے۔ وہ کیا لگتا ہے اس کا؟ اور جو خالق ہے اسے تو بڑی تکلیف ہے نا۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہمیں اپنے رب کی، اپنے الہ کی شناخت کروائی۔ اللہ کون ہے؟